ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 8۔ بحرام آپ پولیس میں کمپلینٹ کریں نا، کچھ تو کریں اپنی چور بہنوں کا۔ پہلی بات وہ میری بہنیں نہیں، دوسری بات پولیس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کچھ کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ بحرام ایک بات یاد رکھنا، میرے سوا اس دنیا کی سب عورتیں آپ کی بہنیں ہیں۔ بل پے کرتے ہی بحرام، ادا، دائمہ، سہیل اور عائشہ دکان سے باہر نکلے تو ادا فوراً بولی، جس پر بحرام نے چڑ کر جواب دیا۔ تو ادا فوراً بولی تو بحرام اسے دیکھنے لگا، جس پر پتہ نہیں بیوی کا بھوت کہاں سے چڑھ گیا تھا اور وہ ہر چیز میں روک ٹوک کرتی پھر رہی تھی۔ بھیا ڈر گئے، بھیا ڈر گئے۔ بحرام کی شکل دیکھتے سہیل فوراً سے عائشہ کے کان میں کچھ بولا تو عائشہ نے وہیں کھڑے ہوتے ڈانس کرتے بولنا شروع کیا، جس پر بحرام نے پہلے سہیل اور پھر عائشہ کو گھورا۔ بحرام کے گھورنے سے عائشہ فوراً سے معصوم سی شکل بنا گئی، جیسے اس نے کچھ کیا نہ ہو، جبکہ عائشہ کی اس حرکت پر ادا اور دائمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ بھیا مجھے زنگر کھانا ہے، اپنے سہیل بھیا سے لو، میں آج سے تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ سوچ لو آپ میرے واقعی کچھ نہیں لگتے۔ لکی ون کے فوڈ کورٹ پہنچتے ہی عائشہ فوراً بولی تو بحرام نے اسے جواب دیا، جس پر عائشہ نے انگلی اٹھاتے ایک بار پھر سے اس سے سوال کیا، جس پر بحرام نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی مجھے زنگر کھانا ہے۔ بحرام کے نفی میں سر ہلاتے ہی عائشہ زور زور سے روتی بولی اور پھر ادا کے پاس پہنچ گئی، جو پچھلے اسٹال پر کھڑی اپنے لیے جیولری دیکھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ کو ایسے روتے دیکھ کر دائمہ اور ادا پریشان ہوئیں، جبکہ سہیل اور بحرام تو بس اس نوٹنکی کو دیکھ کر رہ گئے۔ عاشی بیبی روتے نہیں ہیں، آپ بھیا سے بولو، بھیا لے دیں گے۔ نہیں لے کر دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا بھیا نہیں۔ ادا جو سب باتوں سے انجان تھی فوراً بولی تو عائشہ نے روتے ہوئے جواب دیا، جس پر ادا نے بحرام کو گھورا اور پھر عائشہ کو گود میں اٹھاتی بحرام کو ٹوٹل اگنور کرتی سیدھے جا کر KFC پر کھڑی ہوئی اور عائشہ کی پسند کا زنگر آرڈر کیا۔ پھر وہ غصے سے پلٹی اور بحرام کو انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس پر بحرام کسی فرمانبردار شوہر کی طرح اس کے پاس پہنچ گیا۔ 1100 کا میرا بل ہے، آپ پے کر دیں گے یا میں بھی آپ کی بیوی نہیں؟ بیگم میں نے بولا کچھ، میں کر رہا ہوں نا پے۔ ادا کے غصے سے سوال پر بحرام نے فوراً جواب دیا تو ادا عائشہ کو لیتی بنا بحرام کو جواب دیے وہاں سے چلی گئی، جبکہ KFC کی ریسیپشن پر کھڑا شخص اور اس کے ساتھ کھڑی لیڈی ہونک بنے ادا اور بحرام کو دیکھ رہے تھے۔ اور کیوں نہ دیکھتے، آخر بحرام خانزادہ سے کون واقف نہ تھا؟ سب جانتے تھے بحرام خانزادہ اپنے سگے باپ کی بھی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ بحرام خانزادہ سے اونچی آواز میں بات کرنا مطلب اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنا تھا، اور یہاں پر بحرام خانزادہ ایک لڑکے کے چلانے پر بھی خاموشی سے اس کا بل پے کر رہا تھا۔ بل پے کرتے ہی بحرام فوراً سے ٹیبل پر پہنچا، جہاں دائمہ کے ساتھ والی کرسی پر ادا اور اس کے سامنے میز پر عائشہ بیٹھی تھی۔ ادا کی فرمائش پر سہیل چائنیز آرڈر کرنے دوسرے ریسٹورنٹ گیا تھا۔ ادا تمہیں اور کچھ لینا ہے؟ بحرام ٹیبل پر بیٹھتے بولا تو ادا جو عائشہ کے ساتھ کھیل رہی تھی اسے ٹوٹل اگنور کر گئی۔ ادا میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، تم غصہ کیوں ہو؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ ادا کو کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کر بحرام فوراً بولا تو ادا نے غصے سے جواب دیا۔ ادا کا جواب سنتے بحرام فوراً بولا، آپ نے ایک معصوم بچی کو برگر سے منع کیا ہے اور اسے رلایا ہے، تم جانتی نہیں ہو ادا، یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔ ادا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو عائشہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ لسٹ دیکھ لیں۔ ادا کی بات سنتے بحرام نے موبائل نکال کر ادا کو پکڑایا۔ ویسے وہ چورنی آپ کا موبائل لے کر نہیں گئی؟ شکر ہے نہیں لے کر گئی، بچت ہو گئی، ویسے بھی میرا موبائل اس وقت عائشہ کے ہاتھ میں تھا، وہ گیم کھیل رہی تھی۔ اس پر ادا کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو ادا لسٹ دیکھنے لگی۔ بس ایک چیز رہ گئی ہے، باقی سب ہو گیا ہے۔ لسٹ دیکھتے ہی ادا فوراً بولتی بحرام کو موبائل پکڑا گئی تو بحرام نے موبائل پکڑتے لسٹ دیکھی، جہاں سب کے آگے ٹک کا نشان تھا سوائے میک اپ کے۔ بحرام تجھے پتہ ہے وہ دونوں چورنیاں وہاں بیٹھی بہت مزے سے برگر کھا رہی ہیں؟ ارے تو چلو ابھی پکڑتے ہیں ان کو، کچھ نہ سہی آپ دونوں کے والیٹ تو واپس آئیں گے اور ان کی اتنی مہنگی گھڑی بھی۔ بحرام نے موبائل دیکھتے جیب میں ڈالا تو سہیل فوراً سے بھاگتا آیا اور بولا، جس پر ادا نے کھڑے ہوتے جواب دیا، اور سہیل کا جواب سننے سے پہلے ہی بھاگ کر جاتی مرجان اور تالیہ کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ ادا کو جاتا دیکھ کر بحرام اور سہیل بھی فوراً ادا کے پاس پہنچے، جبکہ دائمہ اور عائشہ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہیں۔ میرے شوہر اور دیور کا والیٹ اور گھڑی ابھی کے ابھی واپس کرو، نہیں تو میں پولیس بلاؤں گی۔
اس سے کیا ہوگا؟ ادا کی دھمکی سنتے تالیہ نے پرسکون سوال کیا۔ وہ تمہیں جیل لے جائیں گے اور تم دونوں سے چکی پسوائیں گے، بہت ماریں گے، اور میں نے فلموں میں دیکھا ہے جوان لڑکیوں کے ساتھ پولیس والے گندی گندی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، کون سی حرکتیں کرتے ہیں؟ وہ بیڈ ٹچز کرتے ہیں۔ ادا کے وضاحت سے جواب دینے پر تالیہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے نیچے رکھتی حیرانگی کی اوور ایکٹنگ کرتے بولی تو ادا نے اسے پھر سے ڈرانا چاہا، جبکہ ادا کا جواب سن کر بہرام اور سہیل نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور مرجان اپنا گلا کھنکارتی اپنی ہنسی کنٹرول کر گئی، کیونکہ مرجان اچھے سے جانتی تھی تالیہ کا اگلا جواب کیا ہوگا، اور جیسا مرجان نے سوچا تھا تالیہ اس کی سوچ پر پورا اتری بھی تھی۔ اف اللہ، مجھے بیڈ ٹچز کا ایکسپیرئنس لینا ہے۔ سنو، تمہارا شوہر نا اس کا بھائی ہے، میرا نہیں، تو کیا وہ مجھے یہ ایکسپیرئنس دے سکتا ہے؟ تالیہ اپنی پوری باہیں کھولتی بولی، اور پھر اس نے ادا سے سوال کیا، جس پر ادا کا منہ کھل گیا، جبکہ بہرام اور سہیل نے اس نمونی کو دیکھا جو کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ ادا کا منہ دیکھتے تالیہ نے آئی برو جھکائی تو ادا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں، آپ چاہو تو میرے دیور سے پوچھ لو، وہ سنگل بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی آفر مان لے۔ ادا کی بات سنتے سہیل کو تقریباً ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اس کی بھابھی اس کا اور بہرام کا سامان ان چوریوں سے نکلوا لے گی، وہ الٹا اسی کا سودا کر رہی تھی۔ جبکہ سہیل کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جاتی دیکھ کر بہرام اور مرجان کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل لگا، جبکہ ادا کی بات سنتے تالیہ نے فوراً سہیل کو دیکھا جو تقریباً بہرام کے سہارے کھڑا تھا۔ سہیل کو دیکھ کر تالیہ کا ایک دمدار قہقہا گونجا، جبکہ مرجان بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر ادا نے فوراً سے گردن موڑ کر بہرام اور سہیل کو دیکھا۔ سہیل کو دیکھ کر ادا بھی ہلکا سا مسکرائی، جبکہ سہیل اپنی حیرانگی دور کرتا فوراً سے کسی لڑاکا عورت کا روپ دھار گیا۔ میں تمہیں کیا یوز لیس لگتا ہوں جو تم مجھے کسی کو بھی دے رہی ہو، وہ بھی اپنے شوہر کی گھٹیا سی گھڑی اور والیٹ کے لیے؟ وہ گھٹیا نہیں ہے، اس میں ریئل ڈائمنڈز لگے ہیں، وہ کم سے کم 30 لاکھ کی ہے۔ سہیل کی بات سنتے مرجان فوراً بولی تو بہرام نے داد دیتے انداز میں آئی برو جھکائی، جبکہ یہ سننے کے بعد اب ہارٹ اٹیک آنے کی باری ادا کی تھی۔ اس سے پہلے ادا چکرا کر گرتی، مرجان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے اپنی قریبی چیئر پر بٹھا دیا۔ ادا کی طبیعت بگڑتے دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے۔ کیا کوئی گڈ نیوز ہے؟ نہیں، گھڑی کے پیسے سن کر اس کو چکر آ گئے۔ تالیہ کا سوال سنتے مرجان فوراً بولی تو بہرام مرجان کی بات پر حیران ہوا۔ اسے کیسے پتا کہ ادا کو پیسے سن کر چکر آئے؟ اور کوئی وجہ نہیں۔ جبکہ مرجان کو اپنا خیال کرتے دیکھ کر ادا نے سر اٹھاتے معصوم سی شکل سے مرجان کو دیکھا، جس پر مرجان ہلکا سا مسکرائی، اور پھر اس نے آگے بڑھتے ادا کے گال پر کس کی۔ مرجان کی اس حرکت پر ادا ہلکا سا شرمائی، جبکہ بہرام کو غصہ آنے لگا۔ اوپر سے ادا کا شرمانا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ ادا کو دیکھتے ہی مرجان پلٹی اور پھر اس نے سہیل اور بہرام کا والیٹ اور گھڑی ادا کو پکڑائی۔ میں نے اس میں سے صرف 3000 کا خرچہ کیا ہے کھانے کا، باقی ابھی بھی ویسے ہیں۔ ادا کو والیٹ پکڑاتے مرجان بولی تو ادا نے خاموشی سے والیٹ اور گھڑی پکڑی، پھر وہ کھڑی ہوتی مسکرائی اور گھوم کر بہرام کے پاس جاتی اسے والیٹ اور گھڑی تھما گئی۔ مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ بہرام نے ادا سے چیزیں جیسے ہی پکڑی وہ پلٹ کر مرجان کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی بولی تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا، اور اسی وقت ادا اور مرجان کے بیچ موبائل نمبرز کا تبادلہ ہوا۔ مرجان نے اپنا پرسنل نمبر ادا کو دیا، جبکہ ادا نے بہرام سے اس کا نمبر پوچھ کر مرجان کو دیا، اور پھر ادا واپسی دائمہ کے پاس آ گئی اور ہنس ہنس کر دائمہ کو اسٹوری سنانے لگی، اس بات سے انجان کہ گھر جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماڈل ٹاؤن دائمہ کے گھر پہنچتے ہی بہرام غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ادا خوش ہوتی اپنی چیزیں دائمہ کو دکھانے لگی، پھر وہ بھی اپنی چیزیں لیتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس پر ادا نے فوراً سے اٹھتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دائمہ کے سامنے آپ کے کمرے میں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں یہاں آ گئی۔ اپنے سامنے بہرام کو غصے میں کھڑا دیکھ کر ادا نے فوراً صفائی پیش کی، جس پر بہرام کچھ بھی بولے بغیر خاموشی سے جا کر کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہرام، دائمہ کیا سوچیں گی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں تمہارا شوہر ہوں، بوائے فرینڈ نہیں، جو تمہیں شرم آ رہی ہے۔ ادا کی بات سنتے بہرام نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور اپنا سیدھا بازو صوفے کی پشت پر رکھتا ہوا بولا تو ادا کو اس کے لہجے میں غصہ صاف محسوس ہوا۔ میں نے تمہیں جانے کو نہیں کہا، چپ چاپ سے وہیں کھڑی رہو۔ بہرام کی بات سن کر ادا خاموشی سے مڑی تو بہرام درستی سے بولا، جس پر ادا واپسی مڑی، میں یہاں کیوں کھڑی رہوں؟
خاموشی سے کھڑی رہو جب تک میں نہ کہوں، ہلنا مت۔ ادا کے سوال پر بہرام ایک بار پھر غصے سے بولا تو ادا خاموش ہو گئی۔ جاؤ، جا کر اچھے سے منہ دھو کر آؤ۔ تقریباً 15 منٹ کی خاموشی کے بعد بہرام بولا تو ادا نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ادائے جاں، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، ورنہ میں کچھ کرنے پر آیا تو تم پچھتاؤ گی۔ ادا کو منہ کھولتا دیکھ کر بہرام فوراً بولا تو ادا نے منہ بسوڑا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور میں بلا وجہ منہ نہیں دھوں گی۔ بہرام کی بات پر ادا منہ بناتی بولی تو بہرام اپنی جگہ سے اٹھتا سیدھا ادا کے پاس آیا۔ بہرام کو غصے میں اپنی طرف آتا دیکھ کر ادا بھاگ کر واش روم میں خود کو بند کر گئی۔ ادا، باہر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی باہر۔ آپ کسی پاگل سانڈ کی طرح میرے پیچھے پڑے ہیں، اور کیوں پڑے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ بہرام واش روم کے دروازے پر پہنچتا زور زور سے واش روم کا دروازہ بجاتے بولا تو ادا نے ایک بار پھر بہرام کے غصے کو ہوا دی۔ میں پاگل سانڈ ہوں؟ تم باہر آ رہی ہو یا میں دروازہ توڑ دوں؟ خود کے لیے پاگل سانڈ لفظ سن کر بہرام مزید غصے میں آتا چلایا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا، جبکہ اندر کھڑی ادا خود کو ملامت کرنے لگی۔ ایک تو اس کی زبان کو بھی ابھی سلپ ہونا تھا۔ یا اللہ، میرے لیے کوئی مدد بھیج دے پلیز۔ بہرام کو مسلسل دروازہ بجاتے دیکھ کر ادا دونوں ہاتھ جوڑتے اللہ سے مدد مانگنے لگی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ بہرام کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ مسلسل دروازے کا شور اور بہرام کی آوازیں سن کر دائمہ اٹھتی فوراً ادا کے کمرے میں پہنچی۔ بہرام، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ دائمہ، بچائیں مجھے۔ دائمہ کی آواز سن کر ادا فوراً سے واش روم کا دروازہ کھولتی بھاگ کر دائمہ کے پیچھے چھپی۔ دائمہ، اسے اپنے پیچھے سے باہر نکالیں، آج میں اسے بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرام کو غصے میں ادا کی طرف بڑھتے دیکھ کر دائمہ نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر روکا، جبکہ بہرام کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ادا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہوا کیا ہے بہرام؟ کیوں تم اتنا غصہ کر رہے ہو بچی پر؟ آپ کی اس بچی نے مجھے پاگل سانڈ کہا ہے، اور کہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو میں بتاتا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ دائمہ کے سوال پر بہرام فوراً بولا تو دائمہ نے ادا کو دیکھا جو فوراً سے سر جھکا گئی۔ دائمہ، میری زبان سلپ ہو گئی تھی، یہ مجھے بلا وجہ منہ دھونے کا کہہ رہے تھے۔ ادا کے سر جھکا کر بولنے پر دائمہ کو سمجھ آیا کہ ادا بی بی کی کس حرکت پر بہرام اس کا منہ دھلا رہا تھا۔ ادا، تم جاؤ بچہ، منہ دھو آؤ۔ جی، دھوتی ہوں۔ دائمہ کی بات پر ادا جواب دیتی فوراً واش روم سے جا کر منہ دھو آئی تو بہرام بھی کچھ سکون میں آیا۔ بس اتنی سی بات تھی، پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم ادا آج کے بعد کسی کو بھی خود کے قریب مت آنے دینا، بھلے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ بیٹا، اب تم ایک خانزادہ کی بیوی ہو، اور تمہارے اس خانزادہ کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کہ عائشہ اور اس کے سوا کوئی بھی تمہارے قریب آئے، یاد رکھنا۔ دائمہ پہلی بات بہرام کو جبکہ آخری بات ادا کو دیکھتے بولی تو ادا کو مرجان کا اسے کس کرنا یاد آیا۔ پھر ادا فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب سو جاؤ دونوں، بہت تھک گئے ہیں آج، مجھے صبح جلدی اٹھ کر تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ دائمہ، کس چیز کی تیاریاں؟ ادا کے سر ہلانے پر دائمہ فوراً بولی تو بہرام نے پریشانی سے سوال کیا۔ بھائی، تم دونوں کے ولیمے کی تیاریاں کرنی ہیں۔ مجھے بارات تو میں کر نہیں سکی، مگر ولیمہ ضرور کروں گی۔ مجھے بھی تو سب کو بتانا ہے میری بہو آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ مدد چاہیے ہو تو بتانا، ہال بک کروا لینا کوئی اچھا سا، اور کھانا بھی کروا دینا، میں تمہیں ڈشز بتا دوں گی۔ بہرام کے سوال پر دائمہ خوشی سے بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ بہرام کے حامی بھرنے پر دائمہ فوراً بولی تو بہرام نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلایا تو دائمہ خوش ہوتی واپس چلی گئی۔ دائمہ کے جاتے ہی بہرام بھی خاموشی سے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بہرام کو لیٹتے دیکھ کر ادا بھی دروازہ لاک کرتی بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ ادا کے لیٹتے ہی بہرام نے فوراً سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ جیسے ہی ادا کا سر بہرام کے سینے پر آیا تو بہرام اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ خود کو اس طرح قید ہوتا دیکھ کر ادا نے فوراً سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بہرام کے کسرتی وجود کے آگے ہماری ننھی سی ادا کچھ بھی نہ کر سکی۔ فائدہ نہیں ہے بیبی گرل، تم یہاں سے میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتی۔ آپ چھوڑیں مجھے، کیوں قید کیا ہے ایسے؟ ادا کو مسلسل اپنا آپ چھڑاتے دیکھ کر بہرام آنکھیں بند کیے پرسکون سا بولا تو ادا نے سوال داغا۔ میں تمہیں بس یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے اب تم خاموشی سے یوں ہی سو جاؤ، کیونکہ تمہیں یہاں سے آزادی صبح تک نہیں ملے گی، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید اور کچھ نہ کروں تو مجھے بھی سونے دو۔ مجھے صبح ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں بھی جانا ہے۔ بہرام کی بات سنتے ادا کی کوششوں کو بریک لگی، پھر وہ بے بس سی ہوتی اپنی آنکھیں بند کرتی بہرام کے سینے پر ہی سو گئی۔